ناظرین مکرم، ہمیں اظہار خیالات کا سلسلہ ہی آگے بڑھانا ہے اور مجھے اب خانوادہ سادات کے ایک بڑے خوبصورت فرد اور باب مدینۃ العلم کے فرزند کو گفتگو کے لیے عرض کرنا ہے۔ یہ وہی خانوادہ ہے، فصاحت اور بلاغت جس خاندان کا شیوا، شغف اور شعار ہے، اسی مبارک خانوادے کے بہت فاضل فرد، باب مدینۃ العلم کی اولاد میں سے ایک بڑے زیوکار فرد، زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات، حضرت صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری سے ملتجی ہوں کہ وہ اپنے موضوع وجوہات معراج کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے ببرکت اور عظیم نام سے، جو شکم مادر کا حقیقی محافظ ہے، اور اربہ درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی ذات والا بار پر، جن کے خلق کو ان کے خالق نے عظیم فرمایا، جن کے اسوہ کو ان کے مالک نے حسین فرمایا، جو سب کے تھے، سب کے ہیں اور تا ابد سب کے رہیں گے، سلطان حسینان جہاں، سرور اورنگ نشینان عالم، جو بھی ان کے در پہ دامن پھیلاتا ہے، سرمدی نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انتہائی زیوکار پیر صاحبان، علماء کرام، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھ سے قبل میرے استاد آپ کے سامنے محو گفتگو تھے، میں بھی چند لمحے یہ چاہوں گا کہ آج معراج کی جو برسات رحمتوں بری ہو رہی ہے، مجھے بھی اپنا دامن تہی اس سے بھرنے کا حقیقی موقع میسر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ انتہائی اسی وقار ناظرین، کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ محفل آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ معجزہ قرآن ہے، اور معجزہ قرآن کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہے۔ اور جب بھی معجزات ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ویسے تو جب سے میرے حبیب نے اپنے اعلان نبوت کو عام فرمایا، تب سے ہی مشکلات نے ہمیشہ پیچھا نہیں چھوڑا، لیکن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسے مخصوص حالات پیدا ہوئے کہ سب سے پہلے آپ کو شب ابی طالب میں 3 سال انتہائی مشکل کے گزارنے پڑے۔ سوشل بائیکاٹ کے ساتھ گزرے ہوئے یہ سال صبر اور استقامت کا وہ مینارہ نور ہیں کہ آج بھی طفلان مکتب رشد و ہدایت کی رونق اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد عام الحزن کا واقعہ، جب آپ کے غم گسار چچا اور آپ کی اہلیہ مبارکہ اس جہان رنگ و پو سے پردہ فرما جاتی ہیں، تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منیر، قلب سلیم، قلب صادق انتہائی تکلیف کے ساتھ دوچار ہوتا ہے۔ تو آپ مکہ مکرمہ میں اذیتیں بڑھنے کے پیش نظر اپنے سفر کو طائف کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پہلی وجہ شب ابی طالب ہے، پھر اس کے بعد یہ دونوں غم گسار پہرے دار جب دنیا سے گئے تو پھر آپ طائف کی طرف گئے۔ جب طائف کے لوگوں کو بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت دیا گیا پیغام سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی تو حضور نے طائف سے واپسی کا سفر کیا۔ میں چاہوں گا کہ آج وہ مناجات میں آپ کے سامنے رکھوں جو مشہور سیرت نگار ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اپنی کتاب ضیاء النبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ جب میرے نبی واپس آئے اور انہوں نے وہ اوباش آپ کے پیچھے لگائے، اور ان اوباشوں نے جب آپ کو پتھر مارے، اور آپ کو جب موقع ملا آپ قریب ربیہ کے باغ میں بیٹھے، تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنی گردن کو جھکا کے امت کو ہمیشہ کے لیے مکروز فرما دیا۔ ویسے تو ہر پہلو پر امت دو جہاں کے والی کی مکروز ہے، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت سجا دی گئی، وہ باپ کو انت و مالک لیبیکا کا مالک بنا دیا گیا، وہ قرآن پاک پڑھنے کے صدقے آپ کو مکمل ضابطۂ حیات ثواب و اجر سے عطا فرما دیا گیا۔
وہ علماء کو وارثۃ الانبیاء بنا کر میرے نبی نے کرم فرمایا. آپ جس پہلو کو بھی دیکھیں گے آپ کو صرف روشنی، نور اور رحمت ہی نظر آئے گا. مطلب میں یہ کہوں کہ میرے نبی کا اپنی امت کے ساتھ ایک نویکلا رشتہ، ستھرا، وکھرا، نکھرا اور انوکھا رشتہ ہے، جس میں صرف اور صرف کرم ہے اور کریمیت کے ساتھ کرم ہے. اور کریم جب کرم کرتا ہے تو اس کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے در پہ آئے، جیسا اس کے در پہ آئے، جتنی بار اس کے در پہ آئے، وہ پہلے سے بڑھ کے اسے عطا فرماتا ہے. تو میرے نبی نے ہمیشہ اسی طرح ہی کرم فرمایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور تشریف لے جائیں تو اس طرح آپ کا استقبال ہوتا کہ یہ شوق و نیاز و عجز کا سانچہ بل کے آتے اور یہ پلکوں سے چل کے کوچہ حبیب پہ تشریف لے کے آتے اور سوز و تپش سے ان کے سینے منور ہو جاتے. لیکن انہوں نے وہ کیا جو تاریخ عالم نے نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد. تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. امت ان الفاظ کے بوجھ کیسے اٹھائے کہ میرا حبیب سجدے میں کہہ رہا ہے یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی. اے میرے اللہ، میں تو ان کی ماں کو عزت دینے کی بات کر رہا ہوں، ان کی بیٹیوں کو جنت الفردوس کی راہ دکھانا چاہتا ہوں، ان بدبختوں کو سعادت مند بنانا چاہتا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آج انہوں نے تیرے حبیب کے جسم مبارک پر پتھروں کا برساؤ کر دیا اور میرے قدمین شریفین پھر بھی نہیں ڈگمگائے. میں اللہ اکبر کا نعرہ دل برانہ لگاتا رہا، میں تیری ذات کی بڑائی کی صدائیں دیتا رہا. اے میرے مالک، اس وقت میرے جسم کا جو بھی منظر شاکا ہے تیری نگاہ ناز کے سامنے ہے، تیری حریم ناز میں ہے. اے کارساز حقیقی، میں یہ کہنا چاہوں گا اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي. اے میرے اللہ، اگر آج تو مجھ سے راضی ہے تو ایسی ہزار آزمائشیں بھی آئیں گی، میں گزرتا جاؤں گا اور تجھے مناتا چلا جاؤں گا. اور یہی اعلان ہوگا لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى. صدیق کو، فاروق کو، عثمان کو، علی المرتضیٰ شیر خدا کو، اپنے نسل کے ایک ایک ذی وقار فرد کو اور صحابہ اور صحابیات کو بدر سے لے کے حجۃ الوداع تک یہی بتاؤں گا ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم شفیع امم خطیب معظم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو معراج کی عزتیں عطا فرمانے کا وعدہ میرے مالک نے کچھ یوں فرمایا. سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال ہی. اور کہا کہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت دو جا بے جمال ہی. اور آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا یہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی. سر حشر نعرہ امتی حسنت جمیع خصال ہی. اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ عزتیں کیا ہیں؟ باخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ. کہ یہ وہ وقت تھا کہ ام ہانی کے گھر میں میرے رب نے جبریل امین کو بھیجا تاکہ ایک عالمگیر پیغام دیا جا سکے، ایک یونیورسل میسج پوری دنیا کو قیامت قائم ہونے تک دیا جا سکے کہ یہ وہ ذات مبارک ہے جس کا میرے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اگر میں اسے بشر بنا کے بھیجوں تو بشر ایسا بناتا ہوں کہ کائنات تک اربوں بشر بھی آئیں گے، ان کے لیے مثال محمد عربی کی ذات والا تبار ہوگی کہ کوئی بشر 1 فٹ اوپر نہیں
پروان کر سکتا، تو میں جب بشر بنا کے پرواز کرواتا ہوں تو لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے انتخاب کے ساتھ، اپنی طرف سے عطا کردہ طاقتوں کے ساتھ میں سدرۃ المنتہا کی عزتوں پر لے جاتا ہوں، اور پھر سدرۃ المنتہا کی عزتوں پر جب نوریوں کا امام اپنے پر جھکا دیتا ہے تو محمد الرسول اللہ مسکرا کے گویا یوں فرماتے ہیں کہ جبریل امین یاد رکھنا، جو عام بشر رہے وہ زمین پہ رہے، جو محمد الرسول اللہ ہے وہ سدرۃ المنتہا کی عزتوں کو معراج پاتا ہے، اور جو صرف نور ہوتا ہے وہ سدرہ پر رک جاتا ہے، جو محمد الرسول ہوتا ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کعبہ کوسین کی قربتوں میں جاتا ہے، اور کعبہ کوسین کی قربتوں میں جا کر بھی اپنی امت کی خیر اللہ سے طلب فرماتے ہیں۔ میرے ذی وقار بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ معراج کا سلسلہ ہمیں صبر اور استقامت کا درس دیتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کریں گے تو میرا مالک آپ کو وہ ساری عزتیں، وہ ساری توفیقات عطا فرمائے گا جو کسی اور کے دامن میں خیر بن کر نہیں برسیں گی۔ آپ کی جوانی پاکیزہ ہونی چاہیے، آپ کی بزرگی انتہائی عزت اور اکرام کا مرجع عزت ہونی چاہیے، آپ اگر استاد ہیں تو آپ کا ظاہر اور باطن مکمل پاک ہونا چاہیے، آپ اگر شیخ کامل ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ اسوہ رسول کیا ہے اور اسوہ بطول کیا ہے، اسوہ صدیق کیا ہے اور اسوہ مولا کائنات کیا ہے۔ جب ان ساری چیزوں کو آپ سمجھیں گے تو پھر ہی حقیقت کی معراج آپ پائیں گے، اور حقیقت کی معراج آخری جملے میں یہ ہے کہ مومن معراج پانا چاہے، سوال ہے ہم معراج کیسے کریں؟ تو مومن کی الصلاۃ معراج المؤمنین ہے، دنیا کی ہر چیز نکال کے اللہ کی رضا کے لیے جوانی میں سر کو سجدے میں رکھو۔ اقبال کہتا ہے میرا رب آج بھی پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ ماشاءاللہ جناب صاحبزادہ عتیق الرحمن بخاری صاحب، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اپنے عنوان گفتگو کا احاطہ کیا۔ اللہ کریم برکات کا یہ سلسلہ آپ پر قائم و دائم رکھے۔